ہاں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين، غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پر محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، چونکہ آج کی پہلی ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہے اور یہ جو مجلس ہے وہ تمہیدی اور ابتدائی گفتگو ہے، لہذا چند چیزیں بطور تمہید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چونکہ ایام اعضاء اور ماہ محرم دراصل ایک ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ہم تمام ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں کہ جو شاید ہم سال بھر نہیں کر پاتے. یاد رکھیے کہ ایک چیز ہے سننا اور ایک چیز ہے سمجھنا. یوں تو مجمع میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مجلسیں ہوں، تقریریں ہوں، وعظ ہو، نصیحت ہو، سنتے ہیں لیکن بس سنتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ سمجھتے نہ. ایسا سب نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ ایک دو چار ایسا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. اور چوتھا ایک گروہ اور ہے جو سب سے ہٹ کر ہے، جو نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے اور نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان تین جو پہلے گروہ ہیں الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چوتھے گروہ کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ چاہے نہ سنیں. ابھی آپ اگر نہیں سنتے، نہیں سمجھتے تو نہ سنیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، کہ جب آپ کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور تلقین پڑھی جاتی ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے اسمع افہم، سنو سمجھو. یعنی اب تک نہیں سمجھنا تھا تو اب سن لو، اب تک نہیں سمجھا تھا تو اب سمجھ لو. تو یہ جو ہماری درسگاہ ہے، دراصل اس درسگاہ میں
اور اس تربیت گاہ میں یوں تو سال بھر ہم جو کچھ سنتے ہیں اور جو ایام اعزاء میں سنتے ہیں ایک فرق ہے. چھوٹا سا فرق اپنے بچوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ عام دنوں میں ہم جو کچھ سنتے ہیں اور جتنا ہم حاصل کرتے ہیں وہ شاید اپنے روزمرہ کی زندگی کے لیے ہم سنتے ہیں، لیکن ان ایام اعزاء میں ان 10 دنوں میں جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ پوری ہماری زندگی کا ایک برنامہ ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہمارا منشور حیات ہوتا ہے. اس لیے کہ ان مجلسوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، ان مجلسوں میں فقہ کا بیان ہوتا ہے، اس مجلسوں میں قرآن اور علم قرآن کا بیان ہوتا ہے، ان مجلسوں میں تاریخ سیرت کا بیان ہوتا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہیں، تمام چیزوں کو ان مجالس میں اور اس ماہ اعزاء میں بیان کیا جاتا ہے. کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو بہتر سے بہتر سنوارے، بہتر سے بہتر سجائے اور اس کو مرتب کرے. لہٰذا انشاءاللہ جو عنوان گفتگو میں آپ کی خدمت میں بچوں کی بیان کر دوں کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑے بڑے علماء، خطبہ، ذاکرین اور فضلاء کو سنتے ہیں. بہرحال میں ایک نجف کا ادنا سا طالب علم ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان ایام میں تاریخ اسلام کے جو حقائق ہیں اور جو اس کا پس منظر ہے، کیونکہ آپ اب تک جو سنتے ہیں مجلسوں میں ایک سرسری گفتگو سنتے ہیں، کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حقائق اور اس کا جو پس منظر ہے اس کو میں آپ کو بیان کروں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ دراصل کربلا کیوں واقع ہوئی. اب تک آپ نے کربلا علماء سے سنی ہے، یقیناً بہت اچھے سے سنا ہوگا، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں آپ کو بتاؤں کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے. دراصل کربلا کسی واقعے کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ کربلا، واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، لیکن کربلا کسی واقعے یا حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا خود ایک تاریخ ہے اور اس کے پس منظر میں بھی ایک تاریخ ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو میں انشاءاللہ یہ تو گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ پورے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے کربلا کو سمجھ لیا. اگر واقعاً ہمارے بچوں نے کربلا کو درک کر لیا تو آپ سمجھے کہ آپ نے پورے اسلام کو درک کر لیا. اس لیے کہ ایک درسگاہ ہے اور ایک تربیت گاہ ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ناممکن ہے کہ آپ کربلا کو سمجھے پورے اسلام کو نہ سمجھے، نہیں، بلکہ یہ بہت آسان ہے. اس لیے کہ کربلا ہوئی، جو کربلا کا واقعہ ہے، جو کربلا کا پورا کہ پورا جو ہے سانحہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے باقاعدہ جتنی بھی اگر آپ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں تاریخ کربلا کی، تو اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ تاریخ کربلا جو ہے اس وقت واقع ہوئی تھی کہ جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کربلا کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ دراصل ثقیفہ میں رکھی گئی تھی. جیسا کہ جناب مرحوم کاشف الغطا نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، قدس اللہ نفسہ الزکیہ، کہ کربلا جو ہے اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ ثقیفہ میں رکھی. تو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کربلا کیوں واقع ہوئی، اس کے تاریخی حقائق، اس کا پس منظر. تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں کربلا کو آپ کو بیان کروں، تو اگر آپ کو کربلا کو سمجھنا ہے اور اس کے پس منظر کو اور اس کے حقائق کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے سن 60 اور سن 61 ہجری میں لے کر چلتا ہوں. وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دراصل کربلا کا جو پس منظر ہے وہ کس طرح سے، خصوصاً ہمارے بچوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے اب تک واقعات سنے ہیں، لیکن ان واقعات میں بھی واقعات ہیں، ان واقعات میں بھی اور واقعات ہیں، بلکہ پوری تاریخ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر تو قیامت تک، بس آپ سمجھ لیں کہ ان دونوں کے درمیان میں آپ کو کربلا کو سمجھنا ہے. اگر آپ سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سن 60 اور سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ کب رونما ہوا؟ سن 61 ہجری میں، اور جس کا آغاز آج ہی کا دن جو ہے 1 محرم جو صبح ہونے والی ہے سن 61 ہجری 1 محرم کہ جس میں کربلا کا آغاز ہو. ہم
عام طور پہ اس کی یاد بھی مناتے ہیں، لیکن ہمارے بچے شاید اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ چونکہ نور ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے ایک بات بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں ہر ماہ جو ہے، کل جمعرات آنے والی ہے، اتفاق سے کل جمعرات ہے، 1 محرم کو ہے، لیکن سن 61 ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں وارد ہوئے تھے تو 2 محرم اور روز جمعرات سن 61 ہجری تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہر ماہ جو ہے اسی کی یاد میں 9 چندی جو جمعرات منایا جاتا ہے۔ دراصل 9 چندی کیا ہے؟ 9 کہتے ہیں نئے کو، چندی مانے چاند، نیا چاند۔ تو یہ نیا چاند کیا ہے؟ دراصل وہی یاد ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا میں وارد ہوئے، اور جب آپ نے اور آپ کے اصحاب نے، آپ کے لشکر والوں نے جب خیمے نصب کیے، اور مولا باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام نے جب علم نصب کیا کربلا کی سرزمین میں، تو اسی کی یاد میں ہم ہر ماہ جو ہے اسی تاریخ کی یاد میں 9 چندی جو ہے جمعرات مناتے ہیں۔ تو سن 60 ہجری دراصل یہ جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کس طرح سے رونما ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام دراصل سب سے پہلے کہ اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کا مقصد آپ علماء ذاکرین سے سنتے آئے ہیں، مجھے تمام کے تمام واقعات کو نہیں بیان کرنا، بس ایک امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جب آپ نے سن 60 ہجری میں، ماہ رجب کی تاریخ تھی سن 60 ہجری، جو مشہور و معروف جملہ آپ علماء سے سنتے ہیں، انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا انی خرجت لطلب الاصلاح۔ یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے، پھر امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، یہ سب کے سب جو ہے آپ نے کس ماہ میں؟ ماہ رجب میں۔ اب اگر آپ کو اس ماہ رجب کو دیکھنا ہے، سن 60 ہجری کا ماہ رجب، یہ کوئی معمولی ماہ رجب نہیں ہے، بلکہ جس وقت امیر شام اس دنیا سے گیا ہے، وہ اصل جہنم ہوا ہے، تو رجب کا مہینہ تھا، اور باقاعدہ آپ کنڈے بھی جو کھاتے ہیں، جو یاد مناتے ہیں، بہرحال خوشیاں مناتے ہیں۔ تو 22 رجب جب امیر شام واصل جہنم، تو انشاءاللہ میں اب کل جو ہے انشاءاللہ پوری تاریخ بیان کروں گا کہ اس پنصر منظر میں بھی تاریخ ہے باقاعدہ۔ یہ پورا کے پورا جو ہے نظام اس سن 60 ہجری سے پہلے جو مرتب کیا گیا تھا تاریخ اسلام۔ تو جب امیر شام واصل جہنم ہوا تو اس نے چند وصیتیں کی تھی، اس میں ایک وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے یزید کو خلیفہ اور جانشین بنایا جائے، اور باقاعدہ اس نے جو وصیتیں لکھی تھی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یزید کو جانشین اور خلیفہ بنایا جائے تو نہ صرف یہ کہ خلیفہ اور جانشین بنایا جائے، بلکہ کچھ تیاریاں اس نے پہلے کی تھی، اور کچھ تیاریاں جو ہیں اس نے باقاعدہ لکھ کر وصیت میں یہ لکھا تھا کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب جو اس نے تیاریاں کی تھی انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو آپ کی مجلسوں میں بیان کروں گا کہ اس نے کیا کیا جو پس منظر اپنے دور خلافت میں کیا ہے یزید کی جانشینی کے لیے، خلافت بنی امیہ کے لیے، تو اس نے کیا 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 ہے۔ لیکن جب اس کے مرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی تھی باقاعدہ اس کی وصیت کو پڑھا گیا، اس کی جب پڑھا گیا باقاعدہ اعلان ہوا، اور اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اعلان ہوا شام میں اعلان، اور یہ کہا گیا کہ جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں، مملکتیں ہیں، ان تمام مملکتوں میں، حکومتوں میں یزید کی جو ہے بیعت لی جائے، تمام حکومتوں سے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں، تو بطور خلافت، بطور حکومت نہیں بلکہ بطور خلیفہ یزید کی بیعت لی جائے۔ اور یزید کی بیعت بھی کیوں لی گئی بطور خلیفہ؟ ورنہ پہلے یزید صرف جانشین جو ہے امیر شام کہلاتا تھا، لیکن بطور خلیفہ بھی سب سے پہلے قتل عثمان کے بعد شام والوں نے جو ہے بیعت لی، لہذا اب یزید کی بیعت بطور خلیفہ لی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ جہاں جہاں لوگ ہیں، اور باقاعدہ جو نامے لکھے گئے مختلف جگہوں پر، جس میں کوفہ، مکہ، مدینہ اور دیگر جہاں جہاں شہر ہے جہاں خطوط لکھے گئے، ایک خط مدینے بھی بھیجا گیا، اور جب مدینے میں یہ بھیجا گیا تو مدینے میں باقاعدہ لکھ کر بھیجا گیا کہ چند افراد ہیں کہ جو فوراً جو ہے اطاعت کو قبول کر لیں گے، چند افراد وہ ہیں کہ جو لالچ کے ذریعے سے تمہاری اطاعت کو قبول کریں گے۔ ان افراد کے باقاعدہ بھی نام ہیں کہ جن میں
عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہاری بیعت کو قبول کریں گے، چاہے خوف کے ذریعے سے، چاہے لالچ کے ذریعے سے۔ اور ہوا بھی کچھ لوگوں نے جو بیعت کی یزید کی، کچھ نے خوف میں بیعت کی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے لالچ میں یزید کی بیعت کی۔ لیکن باقاعدہ ایک جو تاکید تھی کہ ایک فرد ایسا ہے کہ جو تمہاری بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ فرد کون ہے؟ وہ فرد ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں خاص اس نامے میں، اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، لہذا سب سے پہلے ان کی بیعت لی جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ تمہاری بیعت کر لیں۔ اور باقاعدہ یہ جب نامہ شام سے چلا ہے تو اس وقت جو والی مدینہ تھا ولید، اور جس کا مشیر جو تھا وہ وقت کا سب سے بڑا مکار اور عیار شخص تھا، جس کا آپ نے تاریخ میں نام سنا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں، مروان اور عمر عاص، ایک باپ کا جو ہے خاص مشاور تھا اور ایک مدینے میں تھا مروان، کہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مکار اور عیار تھا۔ ان کی بھی تاریخ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ کون تھے، ان کی اصل کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اور خود نبی اکرم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کیریکٹرز کو آپ نہیں سمجھ پائے تو یاد رکھیے کہ کربلا کی معلومات آپ کے لیے، کربلا کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ تو ولید، اس کا بھی ایک کیریکٹر ہے اسلام میں۔ اب یہ کیسا کیریکٹر ہے، منفی ہے، مثبت ہے، نگیٹیو ہے، پازیٹیو ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن جب خط ولید کے دربار میں پہنچا یا ولید کے پاس پہنچا ہے، اس نے جب پڑھا ہے تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور جیسے ہی یہ ولید کا خط پہنچا ہے، امام حسین علیہ السلام نے دربار میں جانے سے پہلے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور باقاعدہ اطلاع دی کہ اس طرح سے خط آیا ہے اور مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ کافی بنی ہاشم کے جو افراد تھے، اچھا دو خاندان، ایک بات یاد رکھیے کہ خاندان تاریخ کے عرب کے دو مشہور خاندان ہیں، ایک خاندان بنی امیہ اور دوسرے خاندان بنی ہاشم۔ یہ سب سے زیادہ عرب کے مشہور خاندان ہیں۔ انشاءاللہ ان کی بھی میں تاریخ آپ کو آئندہ جو ہے مجلسوں میں بیان کروں گا کہ ان خاندانوں کی اصل کہاں سے ہے، اس لیے کہ دراصل آپ دیکھیں گے تو کربلا کا معرکہ انہی دو خاندانوں پر مشتمل تھا، ایک بنی امیہ، ایک طرف بنی امیہ تھے اور دوسری طرف بنی ہاشم تھے۔ تو یہ دو خاندان تھے، اہل مدینہ ہوں، اہل مکہ ہوں، اہل کوفہ ہوں، اہل شام ہوں، یا اطراف میں جتنے بھی فلسطین سے لے کر اور دیگر مقامات پر جہاں تک اسلام اور مسلمان تھے، سب جانتے تھے، ان خاندانوں کی عظمتوں کو جانتے تھے، یہ کہ ان کی اصلیتوں کو بخوبی واقف تھے۔ اس لیے کہ عرب جو ہے، عرب چونکہ ہمارے یہاں ممکن ہے کہ ہم کسی کے دادا اور باپ تک سمجھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن عربوں میں یہ رواج نہیں تھا۔ اگر آپ تاریخ عرب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ عرب اپنے خاندانوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے تھے، اور حتیٰ کہ خاندان کی اتنی جو ہے تفاخر ہوتا تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اسی طرف اشارہ کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا، کہ تم یہ جو کثرت مال، کثرت اولاد اور کثرت ازواج، اس میں فخر ہوتا تھا عربوں میں۔ جاہلیت میں نہیں تمام چیزوں پر فخر ہوتا تھا کہ میرا خاندان یہ ہے، میرا خاندان وہ ہے، میں اس خاندان سے ہوں، میں اس قوم سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں، میرے خاندان میں یہ افراد ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ عرب میں ملتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کی قبروں کو بھی شمار کرتے تھے، جس کے ہاں جتنی زیادہ قبریں ہوتی تھی اتنا زیادہ فخر کرتا تھا۔ مال پہ فخر کرتے تھے، اولاد پہ فخر کرتے تھے، قوم و قبیلے اور خاندان پہ فخر کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے جو اسلام نے روندا ہے، یا یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے اسلام نے آنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو ختم کیا ہے وہ اسی تفاخر کو ختم کیا، اور جو معیار تفاخر ہے اسلام نے سب ختم کر دیا۔ یہ جو معیار فضیلت عرب سمجھتے تھے، قوم کو معیار فضیلت سمجھتے تھے، قبیلے کو معیار فضیلت سمجھتے تھے، رنگ کو معیار فضیلت سمجھتے تھے، نسل کو معیار فضیلت سمجھتے، مال کو معیار فضیلت سمجھتے تھے، ان تمام حسب اور نسب، ان تمام چیزوں کو معیار فضیلت سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن نے کیا کہا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ قرآن نے فوراً سب سے پہلے جو روک لگائی اسی چیز پہ لگائی کہ ہم نے تمہیں جو ہے جو صنفوں میں تقسیم کیا، قوموں میں تقسیم کیا،
قبیلوں میں تقسیم کیا، رنگ و نسل میں تقسیم کیا، کس کے لیے؟ لتعارفوا، صرف اور صرف تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نظر میں اگر کوئی قابل کرامت ہے، قابل شرف ہے، قابل بزرگی ہے تو کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار۔ تو سب سے پہلے قرآن نے جس چیز کو روکا وہ کیا رکھا؟ معیار فخر کو روکا، جو عربوں میں معیار فخر تھا، حتیٰ کہ وہ قبروں پر بھی فخر کرتے تھے۔ قوم، قبیلہ، مال، خاندان، رنگ اور نسل، یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اگر رنگ کے اعتبار سے بھی اگر تھوڑا سا مختلف تھا تو وہ اپنے سے الگ سمجھتے تھے، قوم کے اعتبار سے الگ تھا تو اپنے سے الگ سمجھتے تھے۔ لیکن اگر ہاں حسب، نسب، خاندان، قوم اور قبیلے کا ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس سے جھگڑا نہ ہو، اس سے لڑائی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ بہت زیادہ رعایت کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگر آپ تاریخ اسلام، تاریخ حیات پیغمبر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملے گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے اپنے نوجوانوں سے کہ کس کس طرح سے عرب کرتے تھے۔ رنگ کا یہ عالم تھا کہ سوچئے کہ اگر کوئی سفید رنگ ہوتا تھا تو اس کو آقا اور مولا سمجھتے تھے، جو سیاہ رنگ ہوتا تھا اس کو غلام، پست اور ذلیل سمجھتے تھے۔ اسی لیے عربوں میں جو غلام ہوتے تھے زیادہ تر کہاں سے لائے جاتے تھے؟ حبشے سے لائے جاتے تھے، اور زیادہ تر حبشی غلام جو ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا تھا ان کو اپنے یہاں خدمت میں مامور کیا جاتا تھا، جن میں ایک غلام بہت تاریخ میں حبشی مشہور ہوا جس کو آپ پہلے بلال حبشی کہتے تھے، لیکن اس کے بعد بلال کیا کہلائے؟ محمدی کہلائے۔ یاد رکھیے کہ دو لوگوں کے ساتھ محمدی کا اضافہ ہوا ہے، ایک جناب سلمان محمدی اور دوسرے جناب بلال محمدی۔ اور یہ کس بنا پر ہوا ہے؟ قوم کی بنا پر نہیں، قبیلے کی بنا پر نہیں، رنگ کی بنا پر نہیں، نسل کی بنا پر نہیں۔ کہاں جناب سلمان، ملک بھی ایک نہیں تھا، قوم بھی ایک نہیں تھی، قبیلہ بھی ایک نہیں تھا، جناب سلمان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی عمر دراز پیغمبر کے صحابیوں میں تو جناب سلمان تھے، 350، بعض مورخین نے لکھا 350 سال کی عمر تھی جناب سلمان، بعد نے 250 لکھا ہے، لیکن اتنی عمر جو گزاری ہے صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی تلاش میں، ان کے عشق میں گزارا ہے۔ کتنی سختیاں برداشت کی، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جناب سلمان کی تاریخ ہمارے بچے نام سنتے ہیں، ان کی فضیلتیں سنتے ہیں، لیکن کبھی تاریخ سنیں کہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو بہت آسانی سے نبی تک نہیں پہنچے تھے، نہ جانے کتنی مشکلوں کو، نہ جانے کتنی مشقتوں کو، نہ جانے کتنی بندگی اور غلامی کو، اور نہ جانے کتنے زمانے بعد پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، اور وہ شرف حاصل کیا کہ لوگ یہ بھول گئے کہ کس ملک سے آئے تھے، کس قوم سے آئے تھے، کس قبیلے سے آئے تھے، کس حسب کے تھے، کس نسب کے تھے۔ آج اگر کہا جاتا ہے تو سلمان محمدی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ رسول نے سند دی ہے سلمان منا اہل البیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیریکٹر ہے اس نے جناب سلمان کو ان تمام دائروں سے، قوم، قبیلہ، حسب، نسب، ان تمام چیزوں سے نکال کر سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دی۔ اور ایک دوسرا کیریکٹر ہے کہ جناب بلال، کہ جن کو بلال حبشی کہا جاتا تھا، لیکن کردار ایسا تھا، کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلال کا قوم کون سی ہے۔ آج آپ پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب بلال کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کس خاندان سے تھے، کس حسب کے تھے، کس نسب کے تھے۔ لیکن خدا کی قسم جس پستی اور ذلت اور خاری سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بزم پیغمبر میں آئے تو خداوند عالم نے اگر آذان کا شرف کسی کو عطا کیا تو جناب بلال کو عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیریکٹر ایسا تھا کہ جناب بلال حبشی بلال محمدی بن گئے، اور بنے بھی کیسے کہ جناب بلال جب آئے تھے حبش سے، جب لائے گئے تھے جناب بلال، تو کس طرح لائے گئے تھے؟ قیدی بن کر آئے تھے، اور قیدی بھی بنے تھے اس طرح سے کہ قریش میں کئی افراد ایسے تھے کہ جن کی یہاں خدمت کرتے تھے، اور جس میں سر فہرست جو ہے ابو سفیان اور دیگر افراد تھے۔ اور جناب بلال کا کام کیا تھا؟ چونکہ حبشی تھے، سیاہ رنگ تھا، سیاہ رنگ کے تھے، لہذا ان کا کام کیا تھا کہ ان لوگوں میں پانی کو تقسیم کرنا۔ چوراہوں پر، دکانوں پر، بازاروں میں جہاں تجارت ہوتی تھی، اس لیے کہ عرب کے کچھ خاص بازار، مکے کے بعض 7 یا 6 بازار ایسے تھے جو مشہور، انشاءاللہ میں کبھی ذکر کروں گا گفتگو میں اگر آیا تو، جس میں ایک مشہور بازار ہے عکاظ بھی ہے۔ مختلف بازاروں میں جو دکاندار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ثروتمند لوگ تھے، ان کی دکانوں پر، ان کے گھروں تک پانی پہنچانے کا کام جناب بلال کا تھا۔
اور شب و روز کس طرح سے گزرتے تھے کہ ہر کوئی کبھی آواز دیتا تھا بلال ادھر آؤ، کبھی بلال ادھر آؤ، کبھی اس جگہ بھاگتے تھے، کبھی اس جگہ بھاگتے تھے. نہ دن کا پتہ تھا، نہ رات کا پتہ تھا، نہ صبح کا پتہ تھا، نہ شام کا پتہ تھا. یعنی ایسے کوئی معین ملازمت نہیں تھی. جو جب بھی آواز دیتا تھا جناب بلال فوراً دوڑ کر چلے جاتے تھے. کھانا کھا رہے ہیں تو بھاگتے ہوئے چلے جاتے تھے، سو رہے ہیں تو اٹھ کر بھاگنے لگتے. یعنی جس نے پکارا تو جناب بلال دوڑتے ہوئے چلے جاتے تھے. لیکن جب پیغمبر اکرم آئے، آپ کی صحبت اختیار کی، تو خدا کی قسم جناب بلال میں وہ تبدیلی آئی کہ یہاں تک کہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور صرف کہا نہیں. ہم اگر ہمارے پاس تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ابھی مانتے ہیں چونکہ آرام سے ہیں، سکون سے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ہمارے یہاں کوئی پرابلم بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا دھیرے دھیرے ایمان اور عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ گئی یا کوئی ٹینشن ہو گئی، تو دھیرے دھیرے ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. نہیں کہتے پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں میرے ساتھ کیوں ہے، میں روزہ رکھتا ہوں میرے ساتھ کیوں ہے، میں حج کرتا ہوں یہ میرے ساتھ کیوں ہے. دھیرے دھیرے جو ہے ہمارے یہاں خدا، رسول، اہل بیت کے یہاں کیا ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اور وقت تک بعض لوگ اپنی زبان پر کفر تک جاری کرتے ہیں. ہی نہیں، بعض لوگ زبان پر کفر تک جاری کرتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اگر خدا ہوتا تو میری مشکل نہ ہوتی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، اگر رسول ہوتے تو مجھے مشکل نہ ہوتی، اگر اہل بیت ہوتے تو. اس طرح سے زبان پر جو کفریہ کلمات جاری ہوتے. کب؟ جب مصیبت آتی. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. یاد رکھیے کہ مصیبتوں میں خدا کو یاد کرنا، اہل بیت کو یاد کرنا، بلکہ کہوں گا زیادہ یاد کرنا چاہیے. اور نہ صرف یاد کرنا چاہیے بلکہ اس پہ قائم رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بلال پر جیسے جیسے مصیبتیں آتی گئی تو ایمان میں کمزوری نہیں آئی. یہاں تک کہ لکھتا ہے کہ جب آپ کے آقاؤں نے، مالکوں نے یہ کہا کہ تم یہ نیا دین چھوڑ دو، تو کہا کہ نہیں، میں اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. یہاں تک کہ جناب بلال کو کیا سزا دی گئی؟ 2 شخصیتیں ایسی ہیں. ایک جناب عمار کے والد یاسر، ان کی والدہ جناب سمیہ، اور جناب بلال، کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو گرم چٹانوں پر لٹایا گیا. پتھروں پر، گرم چٹانوں پر لٹانے کے بعد ان کے سینوں پر معمولی پتھر نہیں، بڑے بڑے جو ہے گرم پتھر رکھے گئے. کیوں رکھے گئے؟ تاکہ اس کلمے سے باز آئے کہ جو ان کی زبان پر جاری تھا. زبان پہ کیا تھا؟ احد، احد کا جملہ تھا. یہ اپنی مصیبتوں میں، اتنی مشقتوں میں باز نہیں آئے، بلکہ قرآن نے کہا ثم استقاموا، اسی پر قائم رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان پر قائم رہے تو خدا نے بھی ان کے اس ایمان کو دیکھا. تو جب نبی مدینے میں آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد جب اسلامی حکومت کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ مدینے سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ مکے میں اسلام کو صرف اعلان ہوا ہے، لیکن اصل مدینے میں حکومت اسلامی کا جو ہے انعقاد ہوا. پیغمبر نے نظام اسلامی کو مدینے میں قائم کیا، اور باقاعدہ حکومت اسلامی کا قیام بھی وہیں ہوا ہے. اور اس میں بھی 3 ادوار ہیں. انشاءاللہ میں بیان کروں گا اپنے نوجوانوں کو کہ مدینے کے 3 دور کون سے. لیکن جب مدینے میں آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کہ جس کا نام مسجد نبوی ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہ جس کا نام مسجد نبوی ہے، کہ جس کی بنیاد رکھی گئی. اچھا، یہ کس کا گھر تھا؟ یہ جناب ابو ایوب انصاری. اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پر ناقہ رسول رکا تھا. اس لیے کہ جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو مکے والے تھے مہاجر، مدینے والے انصار. اور یہ مدینے والے جو انصار تھے، جب بیعت ہوئی تھی مکے میں، بیعت عقبہ، 2 بیعت ہوئی ہیں مکے میں پیغمبر سے. مدینے والوں نے 2 بیعت کی، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ، کہ جو بہت چھپ کر بیعت ہوتی، گھاٹیوں کے درمیان میں، پہاڑوں کے درمیان میں. اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. تو یہ کہاں ہوئی تھی؟ جب پیغمبر مکے میں تھے، اور پیغمبر نے کہا تھا میں مدینہ آؤں گا، تو لوگ ہر کوئی یہ خواہش رکھ رہا تھا کہ پیغمبر میرے گھر آئے، یہ شرف مجھے ملے کہ پیغمبر میرے گھر آئے. لیکن پیغمبر نے اعلان کروایا کہ جس کے یہاں میری اونٹنی رک جائے گی میں اسی کے گھر قیام کروں گا. تو آپ کی اونٹنی جس گھر پر جا کر ٹھہری تھی وہ کس کا مکان تھا؟ جناب ابو ایوب
انصاری۔ جناب ابو ایوب انصاری کون ہے؟ اب اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا کہ جناب ابو ایوب انصاری، چونکہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کو تعمیر ہونا ہے، پیغمبر کی قیامگاہ اور آپ کے گھر کے جو ہے ابتدا ہونا ہے، تو لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں اس کی معلومات بہت کم ہے، لیکن اہل سنت کی جو منابع اور مصادر اس میں ملتا ہے کہ دراصل جناب ابو ایوب انصاری کا یہ جو مکان تھا، یہ ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، بلکہ جناب ابو ایوب انصاری یا پیغمبر کی حیات سے 700 800 یا 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جس کا نام تبا تھا، تبع ہمیری۔ اس لیے کہ یمن کے جو بادشاہ تھے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ اسلام سے ماقبل جتنے بادشاہ تھے ان کے القاب، کسی کو قیصر کہا جاتا تھا، کسی کو کسریٰ کہا جاتا تھا، کسی کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ایران کا بادشاہ ہے قیصر ہے، یہ روم کا بادشاہ ہے کسریٰ ہے، اور افریقہ جو ہے آج جدید جو افریقہ ہے اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہا جاتا تھا۔ اسلام سے ماقبل بادشاہوں کے الگ الگ القاب تھے۔ اسی طرح سے بابل کے بادشاہ کو جو ہے نمرود کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو مختلف جو ہے بادشاہوں کے نام تھے۔ تو یہ تبع ہمیری جو ہے یہ 1000 سال یا 700 سال، مختلف تاریخیں اہل سنت کے ہاں اگر منابع اور مصادر میں آپ دیکھیں، دراصل یہ تبع ہمیری جب یمن سے چلا تھا تو اس کو پتہ چلا تھا کہ مکے کی سرزمین، دراصل اس زمانے میں حجاز کہلاتا ہے، حجاز کی سرزمین پر آخر زمان میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ لہذا اب اس کا کام کیا تھا کہ دھیرے 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 تمام ممالک پر جو ہے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، جتنے بھی، تو وہ چاہتا تھا کہ اس سرزمین پر قبضہ کرے کہ جو سب سے بہترین سرزمین، اس لیے کہ مکے کی فضیلت بے پناہ ہے۔ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر جتنی بھی زمینیں ہیں ان میں 4 یا 5 زمینوں کو تمام زمینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں مکے کی زمین، مدینے کی زمین، کوفے کی سرزمین، کربلا کی سرزمین، ہر ایک کی ایک اپنی فضیلت ہے اور ہر ایک کی خاص اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے یہ جو فضیلت بخشی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اگر ہمارے نوجوان سننا چاہتے ہیں تو سن لیں کہ جتنے بھی شہر ہیں، جتنی بھی فضیلت ملی ہے، وہ فضیلت انہیں صرف اور صرف ایک بنا پر ملی ہے، اس لیے کہ جب خداوند عالم نے ولایت محمد و آل محمد کو، ولایت اہل بیت کو پوری کائنات پر پیش کیا، انبیاء پر پیش کیا، انسانوں پر پیش کیا، ملائکہ پر پیش کیا، جنات پر پیش کیا، چرندوں پر پیش کیا، پرندوں پر پیش کیا، درختوں پر پیش کیا، حیوانوں پر پیش کیا، جتنی بھی چیزیں کائنات کی ہے ان تمام چیزوں پر خداوند عالم نے جب ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس نے ولایت کا اقرار کیا، خدا نے اس چیز کو بافضیلت، مقدس اور مکرم قرار دیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس زمین نے ولایت اہل بیت کا اقرار کیا وہ مکے کی سرزمین، لہذا خداوند عالم نے اس کو اپنا حرم قرار دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے وقت کے بعد جس سرزمین نے اقرار ولایت کیا وہ مدینے کی سرزمین ہے، لہذا خدا نے اس کو حرم رسول قرار دیا۔ اس کے بعد جو سرزمین ہے وہ کون سی سرزمین ہے؟ کوفے کی سرزمین ہے۔ کوفے کے بے پناہ فضائل ہیں، کوفے کی اپنی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا نوجوانوں سے۔ اگرچہ کوفہ بدنام بہت ہے لیکن فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ اس میں بھی ایک سازش ہے، کوفے کو دراصل بدنام کیا گیا ہے، ورنہ اگر آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ اگر امام حسین کے محب انصار اور باوفا ساتھیوں میں کوئی تھا تو کوفے والے تھے۔ تو اس کی بھی اپنی تاریخ ہے، کوفہ شہر کیسا تھا، کوفے کے پس منظر کیا تھا، انشاءاللہ میں آئندہ تقریروں میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ جو زمینیں ہیں تو مکے کی سرزمین، تو اب جب یہ تبع ہمیری حملہ کرتے کرتے چلا ہے تو ایک مرتبہ جب اس مکے کی سرزمین کے قریب جب آیا تو ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہوا، اور ایسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا کہ جتنے اس کے ساتھ حکیم، اچھا جب چلا تھا تو بہت بڑا لشکر لے کر چلا تھا، اس میں حکماء بھی تھے، علماء بھی تھے، جنگجو بھی تھے، سب تھے، تو لہذا ایک ایسی بیماری مبتلا ہوا جس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا جب کوئی بیماری جو لا علاج ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمینی مرض نہیں ہے، یہ آسمانی مرض ہے۔ بہت سارے ایسے مرض ہیں، روایت میں ایسے امراض کا تذکرہ موجود ہے، داؤن لیس لہ دوا، جیسے اور بھی بہت سے روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند عالم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر انسانوں کو بعض ایسے مرضوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ جیسے ایک روایت میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں
من اکل وذو عینین ینظر الیہ، اگر کوئی شخص کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا، کوئی بھی ہو، انسان ہو جانور ہو، اس کی طرف دیکھ رہا ہو، ولم یلتفت الیہ، اور انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اگر وہ بھوکا ہے اور اگر انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پیغمبر فرماتے ابتلاء اللہ فی داء، تو اللہ اس کو ایک ایسے مرض میں مبتلا کرتا ہے کہ لا دوا لہ، کہ زمین پر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور باقاعدہ جناب شیخ عباس قمی کا واقعہ موجود ہے، چونکہ مجھے واقعہ پہلے والا بیان کرنا ہونا، ایک سلسلہ الگ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر بیان کروں گا کہ جناب شیخ عباس قمی کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ جہاں آپ سفر میں تھے، ایک شخص ایسی بیماری مبتلا، کھاتا جاتا تھا لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں مرتا تھا۔ جناب شیخ عباس قمی نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں ایک دن کھا رہا تھا، ایک کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، بجائے کہ میں اس کی طرف کچھ ڈالتا، میں نے اسے پتھر مارا، بس اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ چلا گیا۔ تب سے لے کر آج تک میں اس مرض میں مبتلا ہوں، میں نے ہزاروں حکیموں کو، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ تو کچھ مرض ایسے حکماں نے کیا کہا طب حمیری سے کہ تمہاری بیماری جو ہے یہ زمینی نہیں ہے بلکہ یہ آسمانی ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی ممکن ہم سے نہیں ہے، اس کا علاج علماء سے پوچھا جائے۔ اس وقت کے جو اس کے ساتھ علماء آئے تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ سرزمین پاک اور پاکیزہ سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین مکہ اور مدینہ، یہ حجاز کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں خدا کا گھر ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک آخر الزمان نبی جب اس سرزمین پر آئے گا، لہذا یہ بابرکت مبارک اور طیب اور طاہر زمین ہے، لہذا تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیماری جو ہے جو تم نے قصد کیا ہے کہ اس پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کروں گا، اپنے دل سے نکال دو، بیماری خود بخود دور ہو جائے۔ تو طبا نے اسی کیا کہ اپنے دل سے خیال نکال دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ گیا، اس نے پتہ لگایا۔ اب آپ یاد رکھیے کہ جو خانہ کعبہ کی آج شکل دیکھ رہے ہیں، اگرچہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ کب سے ہے؟ جب سے جناب آدم ہے۔ ایسا نہیں کہ خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا ہے، نہیں، بلکہ جو اس کی بنیاد تھی جناب نوح کے سیلاب کے بعد جو اس کی بنیاد سے جو عمارت ڈھہ گئی تھی اس کو تعمیر کیا ہے، ورنہ اصل اس کی جو بنیاد جو اس کی نیو زمین میں موجود تھی، اس لیے کہ کعبے کی خلقت بہت پہلے ہوئی تھی۔ اور جناب آدم تھے تو جناب آدم نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے ملائکہ طواف کرتے تھے، پوری ایک تاریخ ہے کعبے کی، انشاءاللہ وقت ملا تو وہ بھی بیان کروں گا۔ لیکن جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے صرف اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو اس نے جو ہے پتہ لگا تو پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا کا گھر ہے، لہذا اس نے وہاں زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اب وہ جب وہاں سے چلا ہے اور جب مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو اس نے ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو کی جس نے کبھی پہلے نہیں سونگھی تھی۔ تو اس نے کہا یہ طیب اور طاہر اور یہ پاکیزہ خوشبو جو آ رہی ہے کس بنا پر؟ کہا اس لیے کہ یہاں ایک ایسا نبی دفن ہونے والا ہے جو کائنات کا سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے برتر اور آخر الزمان نبی ہوگا۔ لہذا ابھی پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، کتنے 700 یا 1000 سال پہلے خوشبو محسوس کی تو اسے پیغمبر سے محبت ہوگی۔ آپ کی ولادت سے پہلے طباء کو پیغمبر سے محبت اور عشق ہو گیا، لہذا اس نے کہا کہ مدینے میں سب سے پہلے، اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت زیادہ آباد نہیں تھا، مدینے کو جس نے آباد کیا یہی طب حمیری تھا، چونکہ ایک بیابان کی طرح تھا، جیسے کہ آپ نجف کی اگر تاریخ پڑھیں، ایک بیابان تھا، جنگل تھا، دھیرے دھیرے جناب ابراہیم کے زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے نجف آج ایک شہر آپ کو نظر آتا ہے، ورنہ بالکل چٹیل میدان، کہیں جو ہے صحرا تھا، کہیں درخت تھے، کہیں کچھ نہ، ایک پوری تاریخ نجف ہے، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے تو میں بیان کروں گا۔ لیکن اسی طرح سے مدینے کو اس نے کیا کیا کہ وہاں جب آباد کیا تو کس طرح سے آباد کیا؟ اس نے چند گھر بنائے، اور جو گھر تعمیر کیے باقاعدہ یہ اعلان کروایا کہ جو علماء میرے ساتھ آئیں وہ یہاں رہیں، ان کے رہنے کا انتظام ہوگا، اس لیے کہ یہ پاک اور مقدس سرزمین ہے، اور یہ پاک اور مقدس سرزمین ہے، لہذا اس کی یہاں حفاظت کی جائے اور یہاں اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اس نے باقاعدہ گھر تعمیر کروایا، اور گھر تعمیر کرنے کے بعد باقاعدہ جو سب سے بزرگ عالم تھے اس کے ساتھ جو آئے تھے ان کو یہ وصیت کی کہ یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں یہ تو آپ کے خاندان یا آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ اسی نبی آخر الزمان کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو آخری دور میں آئیں گے، یہ میرا ان کے لیے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے ان کے لیے جب ہدیہ ہے، جب بھی وہ اس سرزمین پر تشریف آئیں ان سے یہ درخواست ہو، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہیں قیام فرمائیں۔
تو یہ کتنے سال پہلے؟ 700 یا 1000 سال پہلے. اور صرف یہی ہدیہ نہیں دیا، اور 2 چیزیں دی. اس میں خط بھی تھا، طب حمیری کا خط بھی تھا کہ جس میں اس نے جملہ لکھا تھا. جملہ جو ہے ابتدا کسی کی تھی کہ طب حمیری کی طرف سے محمد کے نام، کہ جو نبی آخر الزماں ہیں، خدا کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں میں ہوں، لہذا آپ میرے ایمان کو اور اسلام کو قبول فرمائیں. یہ اور آخر میں لکھا آپ کا بھائی طب حمیری. اس خط کو جو ہے اس نے بند کیا، ایک صندوق میں رکھا. اور چونکہ یمن کی سب سے قیمتی چادر جو خود اسے اوڑھ کر رکھی تھی، اس نے اس کے لیے جو اپنی پسندیدہ چادر تھی اس نے وہ منگوائی، اور منگوانے کے بعد اس صندوق میں رکھا اور کہا یہ میری طرف سے محمد رسول اللہ یا محمد آخر الزمان کے لیے ہدیہ اور تحفہ. یہ وصیت کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب 700 یا 1000 سال بعد جب پیغمبر اکرم مدینے میں تشریف لائے، چونکہ یہ پہلے ہی قدرت طے کر چکی تھی، چونکہ طب حمیری پہلے ہی مکان پیغمبر کو ہدیہ کر چکے تھے، لہذا جس عالم کے حوالے طبا نے جو گھر کیا تھا، جناب ابو ایوب انصاری اسی عالم کی نسل سے تھے، لہذا قدرت نے اونٹنی کو حکم دیا کہ اسی مکان پہ رکا جائے کہ جو پیغمبر کا حق ہے. لہذا اسی مکان پر آ کر رکی اور آگے نہیں بڑھی، ورنہ مدینے میں بہت سارے مکانات تھے، لیکن چونکہ پہلے سے یہ طے تھا. اور اس کے بعد جب پیغمبر آئے اور آنے کے بعد جناب ابو ایوب انصاری سے ملاقات کی اور گھر میں قیام فرمایا، تو ایک جملہ کہا. کیا فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، میرے بھائی طبا نے جو میرے لیے ہدیہ اور تحفہ تمہارے اجداد کو دیا تھا وہ لے آؤ. جناب ابو ایوب انصاری چونکہ نسلاً بعد نسلیں ایک خاندان سے وہ سنبھال کر رکھے، لہذا آپ نے وہ صندوق پیش کیا. اور اس صندوق جب پیش کیا تو پیغمبر اکرم نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگانے کے بعد چوم کر کہتے کہ سلام ہو میرے بھائی طب حمیری پر، جو وہ اس وقت مجھ پر اسلام لائے کہ جب میں اس دنیا میں نہیں تھا، یعنی عالم وجود میں، عالم ظاہر میں. ورنہ پیغمبر تو جب سے دنیا نہیں تھی تب سے تھے، لیکن ظاہری طور مجھے دیکھا نہیں، معجزات نہیں دیکھے، میری شکل و صورت نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، لیکن صرف میرا تذکرہ سن کر مجھ پر ایمان لائے. اور اس کے بعد آپ نے اس چادر کو اوڑھا. اور آپ یہ جو حدیث کساء میں پیغمبر کا کہتے ہیں کہ چادر یمانی نا، حدیث کساء یمانی ہے نا، حدیث کساء یمانی. یہ جو کساء یمانی ہیں دراصل وہی چادر ہے کہ جو طب حمیری نے پیغمبر اکرم کو دی تھی، کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے ائتنی بالکساء الیمانی، کہ اے بیٹی میرے لیے وہ چادر لے کر آؤ جو میرے بھائی طب حمیری نے مجھے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے آنے کے بعد باقاعدہ مدینے میں یہ تو گھر کا انتظام ہوا. اب جب مسجد تعمیر ہوئی، چونکہ مسجد بہرحال وقف ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے وقف کی، لیکن وقف ہوتی. تو جو مسجد تعمیر ہوئی، اب جناب بلال کہ جو بڑی مصیبتوں سے مشقتوں سے، کیا تھے، غلام تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے، لوگ جو ہے بار بار بلاتے تھے، نہ دن کا پتہ تھا، نہ رات کا پتہ تھا، نہ صبح کا پتہ تھا، نہ شام کا پتہ تھا. لوگ جناب بلال کو آواز دیتے تھے، لیکن خدا نے جب ان کے دل میں ایمان کی روشنی، ایمان کے نور کو ڈالا، اور جب اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، تو جب مسجد سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی، تو اب یہ ہوا کہ اس مسجد نبوی کے لیے آذان کے لیے کسی مؤذن کی تلاش کی. اور پیغمبر اکرم نے بتایا کہ یہ مسجد بن چکی ہے، لہذا اب مسجد میں جو ہے اعلان ہوگا. چونکہ آذان کا مطلب ہوتا ہے اعلام عربی میں، یعنی بلانا، پکارنا، لوگوں کو آواز دینا. تو اس اعلام اور اس آذان کو، اس بلانے کو، یہ شرف ایسا ہے کہ اگر جو بھی آذان دے گا، جو بھی اس اعلام کو، جو بھی اس اعلان کو حاصل کر لے گا، وہ سب سے زیادہ باشرف ہوگا. اب لوگ پیغمبر کے پاس آ رہے تھے، بڑے بڑے خاندان والے، قبیلے والے، قوم والے. کوئی کہہ رہا تھا میرا اتنا بڑا خاندان ہے، یہ شرف مجھے ملے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کا نام تاریخ میں رقم ہو جائے، اس لیے کہ جب جب پیغمبر کی ہجرت کی تاریخ رقم ہوگی، جب جب مسجد نبوی کی تاریخ رقم ہوگی، جب جب یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے آذان کس نے دی تھی، تو یقیناً میرے خاندان کا نام آئے گا، میری قوم کا نام آئے گا، میرے قبیلے کا نام آئے گا. لہذا ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ شرف مجھے ملے. اور یہاں تک کہ لوگوں نے پیشکش بھی کی. پیغمبر سے کہا، کسی نے کہا آپ اتنا پیسہ لے لیں، یہ شرف مجھے دے دیں. کسی نے خاندان کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ عربوں کا جو طریقہ کہا تھا، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے افراد ہیں، آپ یہ شرف مجھے عطا کرتے ہیں. ہر ایک اپنی بات
کہتے رہے، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ امر خدا کا ہے، لہذا خدا جس کو حکم دے گا وہی آزان شرف حاصل کرے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، لوگ انتظار کرتے رہے، ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ کس کو یہ ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 موقع ایسے تھے، بلکہ 3 تاریخ میں ایسے موقع تھے کہ جو لوگ انتظار کرتے رہے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ ایک جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آذان کا شرف، دوسرے جب بات رشتے کی آئی جناب زہرا کی تو لوگ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں ملے، اور تیسرے خیبر کا علم کہ لوگ جاگتے رہے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو یہ شرف ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا تھا، حکم پروردگار کا انتظار تھا، نبی چاہ رہے تھے حکم پروردگار ہوں۔ ادھر جبرائیل امین کے ذریعے سے خدا نے پیغام بھیجا کہ آج سے اس مسجد میں جو اذان دے گا وہ جناب بلال اذان۔ ایک مرتبہ پیغمبر ٹھہر گئے، اس لیے کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ خاندان جو تھے بڑے بڑے، جو قوم اور قبیلے والے تھے، چونکہ کئی بار آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے اعلانات کے بعد لوگوں کے چہرے بدل گئے، لوگوں کے دلوں میں حسد نے جگہ لے لیا نا، بہت سارے ایسے اعلانات ہیں، اور اس میں سب سے بڑا اعلان ولایت علی ابن ابی طالب، کہ جس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ معاذ اللہ پیغمبر جو ہے دیوانے ہو چکے ہیں، اپنے ابن ام کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے باقاعدہ سند دی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نہ تو تمہارا پیغمبر جو ہے نہ دیوانہ ہے، نہ یہ جو ہے اپنی طرف سے کچھ بات کہتا ہے، یہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگ بار بار جب پیغمبر سے اس طرح کے اعلانات سنتے تھے تو اس طرح سے آپ کے لیے جملے کستے تھے۔ تو جناب بلال کہ جب اعلان کا مسئلہ پیغمبر ایک مرتبہ رک گئے، لیکن اعلان ہوا کہ نہیں آپ اعلان کر دیں۔ اس وقت پیغمبر نے جناب بلال سے کہا کہ جتنی بلندی پر جا سکتے ہو جاؤ، اور مسجد کی بلندی پر جا کر ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ پیغمبر نے کچھ کلمات سکھائے۔ اب جب جناب بلال مسجد پر پہنچے، مسجد میں گلدستہ اذان پر جب پہنچے، اور جب اپنی صدا آپ نے بلند کی اللہ اکبر کہہ کر، سارا مدینہ اس آواز کو سن رہا تھا۔ اب لوگ حیران تھے کہ آخر اذان کون دے رہا ہے، یہ شرف کس کو ملا ہے؟ کچھ لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ شرف کس کو ملا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب بلال ہے کہ جو حبشی غلام ہے، اس لیے کہ حبشی غلام عربوں کے نزدیک پست سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا، نہ جس کا کوئی حسب تھا، نہ نسب تھا، نہ قوم، نہ قبیلہ، خاندان۔ لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ جو بلال کل تک لوگوں کی آواز پر دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، لوگ بلاتے تھے، بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب قدرت نے بلال کے ایمان کو دیکھا، قدرت نے بلال کے کردار کو دیکھا، آپ کی استقامت کو دیکھا، تو اب بلال سے کہا کہ آج سے تم آواز دو گے، لوگ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو ہماری گفتگو تھی کہ تاریخ جو ہے اس کا پس منظر، اور بالخصوص جب مدینہ میں ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، چونکہ قوم، قبیلہ، خاندان، یہ سب کچھ، ان تمام چیزوں کو امام علیہ السلام کو بلایا، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا خاندان جو تھا، خاندان بنی ہاشم، اس کی ہسٹری میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، خاندان بنی امیہ اور خاندان بنی ہاشم کا ان کا سلسلہ کہاں، ان کی تاریخ، اس کے تاریخی حقائق کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم سے بہت چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ قاتلین، امام حسین کا قاتل ہمیں معلوم ہے، لیکن مولا امیر المومنین کا اصل قاتل کون ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ابن ملجم تو ایک کرائے کا انسان تھا، اصل قاتل کون ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ شہزادی دو عالم کے قاتل کو آج بھی چھپایا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا اصل قاتل کون ہے اس کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ خود پیغمبر کو جس نے قتل کیا اسے بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ امام حسین کا قاتل ہمیں معلوم ہے۔ آج لوگ پوچھتے کہ امام حسین کربلا میں کیوں آئے تھے؟ شاید امام حسین کربلا میں اس لیے بھی آئے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ اس لیے کہ کل تک جو باتیں مدینے میں تھی
بہت ساری تاریخی حقائق کو ہم سے چھپایا گیا، شہادت رسول کو چھپایا گیا، قاتل امیر المومنین کو چھپایا گیا، ابن ملجم، اس کا انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کون تھا، اس کا کیریکٹر کیا تھا، اس کو کس نے بھیجا تھا۔ یہ کربلا سے پہلے کا پس منظر ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے یزید کے لیے، راستہ صرف سال 60 یا 61 ہجری میں نہیں ہموار کیا گیا، نہیں، بلکہ 20 سال باقاعدہ یزید کی حکومت پر کام کیا گیا، کسی کو مروایا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قتل، جو مخالفین تھے، تاکہ اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ امیر شام جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بالکل نااہل ہے خلافت کے لیے، عیاش ہے، عباس تھے، حتیٰ کہ جو ساتھ رہتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ عالم اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا، مسلمان اس کو بطور خلیفہ قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے باقاعدہ کوشش کی، اس 20 سال کے عرصے میں یزید کی حکومت کو جو ہے تیار کیا گیا۔ اور جب ولید کے دربار میں امام سے کہا کہ آپ بیعت کریں، کس کی بیعت کریں؟ یزید کی بیعت کریں، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو، اور جہاں بیٹھے تھے آپ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں یزید جیسے انسان کی بیعت کروں؟ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں اس کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں بیان کروں گا، کہ ایک بات جو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام نے جملہ کہا، چونکہ دربار میں جو پوری کیفیت گزری ہے، چونکہ وقت نہیں ہے نہیں تو بیان کرتا، کہ امام نے ایک جملہ کہا کہ میں بیعت دربار میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیعت کا مطالبہ صرف مجھ سے نہیں، عام لوگوں سے بھی ہے، تو جہاں عام لوگ کریں گے وہیں میں بیعت کروں۔ امام حسین نے ایک معیار دیا، اس دربار میں 2 معیار ایسے دیے جو پوری تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ ایک کہ میں کبھی دربار میں بیعت نہیں کروں، اس لیے کہ بیعت جو ہوتی ہے کبھی خفیہ مقام پر، یہ تاریخ ہے بیعت کی کہ بیعت جب بھی ہوگی تو علی الاعلان بیعت ہوگی، بیعت جب بھی ہوگی تو میدانوں میں بیعت ہوگی، بیعت جب بھی ہوگی تنہائیوں میں بیعت نہیں ہوگی، بلکہ بیعت جب بھی ہوگی وہ مجمع کے درمیان۔ اور اس کے لیے پوری کی پوری آپ کے سامنے غدیر موجود ہے کہ پیغمبر نے کس طرح سے لوگوں سے بیعت کرا، اور اس کے پس منظر میں بہت چیزیں ہیں، میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ امام نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے امام نے کہا وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ، اگر امت جو ہے یزید جیسے کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین تسلیم کر لے، تب ایسے اسلام پر ہمارا سلام۔ اب جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جانے لگے تو ملعون مروان کہتا ہے کہ ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ان کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو مرتبہ جیسے یہ زبان سے اس ملعون کے جملے نکلے، ایک مرتبہ غضبناک آنکھوں سے امام حسین نے مروان کی طرف دیکھا، جو تاریخ امام حسین نے خطبہ دیا، موقع نہیں بنا اس خطبے کو پڑھتا، انہوں نے کہا مروان تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو جانتا ہے ولید کہ میں کون ہوں، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، کہ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں، میں جو ہے اہل بیت نبوت کا وہ چراغ ہوں کہ جس کی روشنی سے کائنات منور ہے۔ عزیزو جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بلند ہوئی، حسین کا شیر، زینب کا شیر دل بھائی عباس ایک مرتبہ دربار میں تشریف لایا۔ عزیزوں تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ جب امام کی آواز بلند ہوئی، باب الحوائج دربار میں تشریف لے آئے۔ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ بہن نے تاکید کی تھی عباس میرا بھائی حسین دربار میں جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نے دربار کی تاریخ دیکھی کہ جب بابا کو پر دربار میں لے جایا گیا، گلے میں رسن تھی، میرے بابا کو دربار میں کھینچ کر لے جایا گیا تھا، لہذا جناب زینب نے وصیت کیا عباس میرے بھائی کا خیال رکھنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے امام حسین دربار میں داخل ہوئے تھے، باب الحوائج اپنی تلوار نکالے دروازے پر کھڑے تھے، اس لیے کہ آقا نے کہا تھا عباس یہیں ٹھہر جانا، جب میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا۔ اب جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی، علی کا شیر ایک مرتبہ دربار میں آیا، جیسے ہی ولید اور مروان نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ کانپ گئے، اس لیے کہ علی کا شیر دربار میں آیا ہے۔ عزادارو
امام حسین دربار سے تشریف لائے، اپنے اہل حرم کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا کہ چلو اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہنا ہے۔ اے بہن زینب، اے ام کلثوم، تیاری کی جائے۔ سفر کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اللہ اللہ، ازادار 28 رجب سن 60 ہجری کو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے باہر آ رہا تھا، اللہ اکبر، حسین اپنے نانا کی قبر پر آئے۔ نانا، خدا حافظ حسین مدینے سے کربلا جا رہا ہے۔ اپنے بھائی کی قبر پر آئے، بھیا حسین اب مدینے سے کربلا بسانے کا جا رہا ہے۔ ازادار سب کی قبر پر امام نے یہی کہا، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے، جب ماں کی لحد پر آئے، امام حسین کا ایک جملہ تاریخ لکھتی ہے، پروردگار تو گواہ رہنا کہ یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و امام حسین فرماتے ہیں، اللہم ھذا قبر نبیک، اللہم ھذا قبر بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی بیٹی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبیک، اور تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد ماں کی قبر سے لپٹ گئے، یہ نہیں کہا کہ اماں میں جا رہا ہوں، بلکہ حسین نے جو جملے کہے، تاریخ کہتی ہے کہ ماں کی قبر سے لپٹ کے کہہ رہے ہیں، اماں انا ولدک لا تشان، اے اماں تیرا پیاسا حسین کربلا جا رہا ہے، اے اماں تیرا بھوکا حسین کربلا جا رہا ہے۔ ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ عزیزو، یقیناً قبر زہرا لرز گئی ہوگی، اے میرے ماں جائے حسین، تو تنہا کربلا نہیں جا رہا ہے، بلکہ تیری ماں بھی ساتھ ساتھ کربلا جا رہی ہے۔ ازادارو، آج چاند رات ہے، اور آج چاند رات ازادارو آپ نے سنا ہے کہ جب فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ عزا خانہ سجاتے ہیں، آپ علم سجاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غریب ماں، ایک دکھیاری ماں اپنے غریب لال کا پرسہ لینے اس فرش عزا پر آئے گی۔ علامہ دربندی اسیر الشہداء میں لکھتے ہیں کہ جب فلک پر ہلال محرم طلوع ہوتا ہے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ماں نکلتی ہے، شام میں آتی ہے کہ جہاں حسین کی ماں جائی آرام کر رہی ہے، زینب، محرم کا چاند نکل چکا ہے، عزاداروں نے فرش عزا سجایا ہے، چلو اپنے بھائی کا پرسہ لے لو۔ اس کے بعد یہ بیویاں زندان شام میں آتی ہے، زندان شام کہ جہاں حسین کی 6 سالہ سکینہ اس غم میں دنیا سے چلی گئی کہ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ جب یہ بیویاں سر زندان پر آتی ہے، آواز دیتی ہے سکینہ، فلک پر ماہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چلو اپنے بابا کا پرسہ لے لو۔ عزادارو، یہ بیویاں جب عزا خانوں میں آتی ہے، عزاداروں کے گریے کی آواز سنتی ہے، سکینہ پوچھتی اماں یہ کون ہے جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ جناب زینب سے پوچھتی ہے، آواز دیتی ہے اماں، ارے جب میں رونا چاہتی تھی، کبھی تماچے مارے جاتے، کبھی تازیانے لگائے جاتے، یہ کون ہے جو میرے بابا کا غم منا رہے ہیں؟ بیوی کہتی سکینہ، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ عزادارو، ایک جملہ سن لے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج چاند رات ہے، اب نہ جانے کب سے اس ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ایک ایسا غم ہے کہ جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے، اللہ اللہ، جیسے ہی غم کا موسم قریب آتا ہے، عزاداروں کے دل حسین کے غم کی طرف مرجوع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے اور جب چاند رات آتی ہے، ہلال محرم طلوع ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کا وہ پہرین کے جس میں حسین کو شہید کیا گیا، جب فرشتے بلند کرتے ہیں تو جیسے جیسے خوشبو پھیلتی ہے، عزادار
روتے ہیں عزادارو جیسے جیسے آپ روتے ہیں سکینہ پوچھتی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں تیرے بابا پر رو رہے اماں آپ انہیں کیا عطا کریں گی کہ سکینہ میں دعا کرتی ہوں تم ان عزاداروں کے لیے آمین کہنا جناب زینب و جناب فاطمہ دعا کرتی ہے معصوم سکینہ اپنا جلا ہوا کلتا اٹھا کر دعا کرتی ہے پروردگار ان آوازوں کو سلامت رکھنا ان پر رحمت نازل کرنا اس لیے کہ کربلا میں جب ہم رونا چاہتے تھے ہمیں تعزیانے لگائے جاتے تماچے لگائے جاتے ہمیں کوئی رونے نہ دیا گیا اسی غم میں سکینہ آرام کرے